أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیغمبر خدا اور آپ کی پاکیزہ آل کی مصیبت در حقیقت ایک اختیاری امتحان ہے جو مومنین کے لیے نزول رحمت، اس کائنات پر رحمت کے نزول کا باعث ہے، اور مخصوصاً مومنین کے لیے باعث رحمت ہے کہ ان کے دل توحید کی جانب مائل ہوں اور راہ توحید کے سالک قرار پائیں۔ معصومین علیہ السلام کی مصیبت دو قسم کے افراد، دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ آپ کے دشمنوں کا ہے، جو آپ کے اہداف، آپ کے مقاصد اور آپ کے راستے کے دشمن ہیں۔ مخالفین کی جانب سے مصیبت ہے، مخالفین آپ کے دشمن آپ کے لیے باعث ابتلا اور آزمائش ہیں، جبکہ دوسرا گروہ جو آپ کے لیے معصومین علیہ السلام کے لیے باعث ابتلا اور مصیبت ہے، وہ آپ حضرات کے دوست اور آپ کے چاہنے والے ہیں۔ دشمن کی جانب سے وارد ہونے والی مصیبت واضح ہے۔ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس راستے پہ جو زحمات اور تکالیف اٹھائی ہیں، دشمنوں کی جانب سے صحبتیں، چاہے وہ ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ ہو، آپ کا حق غصب کرنے کے معاملات ہوں، قید و بند کی صحبتیں ہوں، جلا وطنی کی صحبتیں ہوں، یا قتل اور شہید کر دیے جانے تک۔ لیکن جو آپ کے دوستوں کی جانب سے آپ کی کل معصومین علیہ السلام کی پوری زندگی جہاں اپنے دشمنوں کی جانب سے پیش آنے والی مصائب سے پورے ہیں، وہیں پر اس مصیبت کا اور غربت کا ایک بہت بڑا حصہ جسے خود آپ کے دوستوں نے مہیا کیا ہے۔ معصومین علیہ السلام کے دوست کس طرح سے آپ کے لیے باعث ابتلا بنتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے تازہ پیغام جہاد کا حکم ہو جاتا ہے، تو جتنی سختیاں کفار سے مسلمانوں نے اٹھائی تھیں، اس سے کئی گنا زیادہ مدینہ میں آ کے انہیں ابتلاؤں کا سامنا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں پروردگار بار بار مذمت کرتا ہے کہ کیوں زمین کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئے ہو اور جہاد کے لیے نہیں نکلتے ہو، جبکہ صلح حدیبیہ ایک ایسی صلح ہے جس پر مسلمانوں کو اعتراض ہے، اور اسی طرح کے بہت سارے معاملات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ گویا کہ خدا نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے اور آپ کو چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے رسول کو تسلی دیتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ سے نظر ہٹائی ہے۔ یہ تصورات، یہ خیالات کن کے ہیں؟ جو آپ کے دوستار ہیں۔ کتنی ہی جنگوں میں مسلمانوں نے، کتنے ہی فیصلوں مسلمانوں نے پیغمبر پہ اعتراض کیا ہے۔ یہی وہ معصومین علیہ السلام کی مصیبت کا ایک حصہ آپ کے دوستار ہیں، اور یہی آپ کے لیے حکم، اور یہیں پر پروردگار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک کو حکم دیتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کر جائیں، یعنی جس راستے کا انتخاب پیغمبر نے اور پیغمبر کے پاکیزہ اولاد نے کیا ہے، جو لوگ آپ سے محبت رکھتے ہیں انہیں اپنے ساتھ کھینچ کر لے کر جانا اور اپنے ہمراہ رکھنا خود رسول اللہ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ کس طرح سے ذمہ داری ہے؟ تسبیح اور بندگی کے ذریعے، اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔
خدا نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے تاکہ آپ کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دے۔ پیغمبر کا کون سا گناہ ہے؟ اگرچہ ہر نبی معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، لیکن سید الانبیاء سے ترک اولا بھی سرزد نہیں ہوا، آپ کی پاکیزہ اولاد سے ترک اولا سرزد نہیں ہوا، جبکہ خود رسول اللہ کے لیے قرآن گواہی دیتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لہٰذا یہ امت ہے جو پیغمبر پر ایمان لائی ہے، جو آپ کی حبدار ہے، جو آپ کے ساتھ چلی ہے۔ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے کوشش کرے، اتنی تسبیح کرے، اتنی عبادت کرے، اتنا تحمل کرے کہ انہیں اپنے ساتھ اسی سلوک راہ توحید پر گامزن کر سکے، اپنے ساتھ لقاء اللہ کی منازل اور مراحل میں اپنے ساتھ لے جا سکے۔ خود معصومین علیہ السلام نے بھی اپنے دوستداروں اور حبداروں کی جانب سے کم اذیتیں برداشت نہیں کی ہیں۔ خود صفین کا معاملہ دیکھ لیجئے، 30,000 افراد امام علی علیہ السلام کے ہمراہ آپ کے ہم رکاب جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، لیکن جب صفین کے میدان میں آخری مارکہ ہوتا ہے اور وہ نیزوں پہ قرآن اٹھائے جاتے ہیں، یہی وہ وقت تھا جب امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میرے سینے میں ہے، اس قرآن سے لڑو، لیکن لوگوں نے لڑنے سے انکار کر دیا اور معاملے کو حکمیت تک لیا، اور جب حکمیت بھی ہوئی اس پر بھی راضی نہ ہوئے اور تاریخ میں ایک نیا فتنہ خوارج کا کھڑا ہو گیا۔ خود اگر بعد از رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کو دیکھا جائے، بہت سے لوگ آئے مولا امیر المومنین کے پاس، آپ اپنا حق لینے کے لیے قیام کیجیے، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ 400 لوگ تو صرف مدینہ سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ مولا فرماتے ہیں اچھا اگر ایسا ہے تو 40 افراد بھی اگر میرے ساتھ اٹھے تو میں قیام کروں گا اور اپنا حق لینے لوں گا۔ کہا کہ 400 افراد ہیں، مولا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جو بھی میرا ساتھ دینا چاہتا ہے کل فجر کی نماز کے لیے اپنے سروں کو ترشوا کروائے۔ اگلے دن جب فجر کے وقت مولا مسجد میں تشریف لے کے جاتے ہیں، صرف 4 افراد آتے ہیں جو اپنے سروں کو ترشوا کرائے ہیں، یعنی مولا متقیان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اہل بیت کی مصیبت کا اور رسول اللہ کی مصیبت کا ایک بڑا حصہ آپ کے پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کیونکہ بغیر بصیرت کے صبر نہیں ہو سکتا، اور تمام افراد کا فہم و شعور ایک جیسا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خواہش کی کہ پروردگارہ مجھے ایک ایسے فرد کی جانب رہنمائی فرما کہ میں اس کی شاگردی اختیار کروں جسے تو نے اپنی جانب سے علم عطا کیا ہو۔ پروردگار نے انہیں حضرت خضر کا پتہ بتایا، اور وہ ساری آیات قرآن رہنمائی کرتی ہیں کہ اس طرح سے دریا میں سفر کرتے ہوئے فلاں مقام پر اس مرد خدا سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ جب حضرت خضر کو پا لیتے ہیں تو خضر انہیں شاگردی میں لینے سے انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ تم میرے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ کہانی میں انشاءاللہ کہ جیسے آپ کہیں گے ویسا، شاگردی کی پہلی شرط یہ طے ہوئی تھی کہ سوال نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں۔ موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے، خضر عبد خدا ہے۔ موسیٰ خضر کے کاموں کو برداشت نہیں کر سکے، تحمل نہیں کر سکے، جبکہ شرط ہی یہی تھی کہ سوال نہیں کریں گے۔ 3 کاموں کو دیکھا اور تینوں پر بولے بغیر، سوال کیے بغیر یا اعتراض کیے بغیر خود کو روک نہیں سکے ہیں سوال سے۔ لہٰذا ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم ولی خدا کے ہمراہ چل سکتے ہیں، اور ہم ولی خدا کے ساتھ چل پائیں گے بغیر اس کے کہ ہم میں صبر ہو، بغیر اس کے کہ ہم بصیرت حاصل کریں۔ بصیرت بھی بذات خود، بصیرت کو پانے کے لیے بھی صبر درکار ہے، بذات خود بصیرت کو پانے کے لیے بھی بندگی درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ پروردگار خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ آیات صبار اور شکور افراد کے فہم میں آتی ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی، حکمت پروردگار کو سمجھنے کے لیے بھی صبر اور شکر لازم ہے۔ جس مرحلے کو میں اور آپ طے کر سکتے ہیں معصومین علیہ السلام کے ساتھ، وہ صبر و تحمل ہے۔ بصیرت یا کسی بھی کام کی حکمت کا معلوم ہو جانا اتنی
بڑی بات نہیں ہے، ایمان کا لازمی حصہ یا خاصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدائی آیات میں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں متقین کی جو خصوصیات بیان کی، یؤمنون بالغیب، ایمان کی ایک صفت اور ایک شان یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لازم نہیں ہے کہ حکمت معلوم ہو، لازم نہیں ہے کہ وجہ معلوم ہو، اس کی تمام تر اسرار معلوم ہو۔ ایمان اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ فعل خدا ہے، قول خدا ہے، فعل معصوم ہے، قول معصوم ہے، ایمان، حکمت لازم نہیں ہے اس کی جاننا اور معلوم نہ بھی ہو۔ لیکن جب بھی انسان صبر و تحمل کے ساتھ اولیاء خدا کے ساتھ چلتا ہے تو اسے اولیاء کرام کی جانب سے ایک خاص بصیرت افاضہ ہوتی ہے۔ معصومین علیہ السلام کی ہمراہی میں انسان کو بصیرت ملتی ہے۔ بس اگر ہم صبر ہی کر لیں تو دوسرا مرحلہ خود بخود طے ہو جاتا ہے۔ معصومین علیہ السلام کی جانب سے کون سی بصیرت ہم پر افاضہ ہوتی ہے؟ پہلی بصیرت اور حکمت جو مومن کو معصوم کے سامنے تسلیم رہنے سے اور آپ کی میت میں صبر کرنے سے حاصل ہوتی ہے، وہ ہے بصیرت جو معصومین کی ہمراہی میں انسان کو نصیب ہوتی ہے، نعمات الہیہ کی نسبت اس کی دیدگاہ کا تبدیل ہو جانا ہے۔ خدا کی نعمتوں کو ایک اور نگاہ سے دیکھتا ہے۔ موت اللہ کی نعمت ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات اس نے خلق کی ہے، بیماری اس کی جانب سے ہے۔ جب ہم معصومین علیہ السلام کے ہمراہ صبر کرتے ہیں تو ان نعمات الہیہ کی نسبت جو بظاہر تلخ ہیں، ہماری نگاہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ موت کو ملاقات خدا، دسترخوان رحمت الہی، بارگاہ ائمہ طاہرین علیہ السلام میں پہنچنے کا پہلا دروازہ ہے۔ موت مومن کے لیے شیریں ہو جاتی ہے، کیوں؟ وہ دار آخرت میں اولیاء خدا کی محفل میں داخل ہو جاتا ہے۔ بیماری رحمت ہے، گناہوں کی بخشش کا باعث بنتی ہے، کفارہ بن جاتی ہے گناہوں کا، جبکہ معصومین علیہ السلام کی روایت کا ایک حصہ اس بات پر تاکید کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں بعض درجات ایسے ہیں جو بغیر بیماری کو تحمل کیے حاصل نہیں ہوتے۔ دوسری بصیرت جو معصومین علیہ السلام کی ہمراہی میں انسان کو حاصل ہوتی ہے، زندگی کی نسبت ہمارا ادراک تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس زندگی کے بارے میں فرمایا ہے، ان ھذہ الدنیا لہو ولعب، اس دنیا کی زندگی کھیل کود ہے۔ لہو کہتے ہیں اس چیز کو جو خود میں مشغول کر رہے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں جو اس دنیا میں ہمیں اپنی طرف مشغول کر لیتی ہیں۔ المال والبنون زینت حیات الدنیا، مال اور اولاد اس دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور اگر انسان دیکھے تو اس کو سب سے زیادہ مشغول کیا چیز کرتی؟ ایک اولاد کی محبت اور دوسرا مال کی محبت۔ لعب کھیل ہے، لیکن کھیل تماشا نہیں، کھیل میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، کھیل میں کوشش، محنت اور لگن ہوتی ہے۔ لہٰذا بس معصومین علیہ السلام کی ہمراہی اور معیت میں دوسری بصیرت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ زندگی کی نسبت اس کا ادراک تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا ان ھذہ الدنیا لہو ولعب ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اسی زندگی میں انسان حیات طیب کو حاصل کر سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اللہ ہر عمل صالح کرنے والے مرد و زن کو حیات طیب عطا کرے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں جو حیات نازل ہے، کھانا پینا اور اپنی زندگی کے لوازمات کو مہیا کرنا، اگر ادھر تک ہی محدود رہ جائیں تو یہ حیات نازل ہے، جبکہ اللہ نے اس حیات نازل میں کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ ایکم احسن عملا، کون یہاں سے احسن عمل کر کے جاتا ہے اور اپنے لیے حیات طیب کو خرید لیتا ہے۔ حیات طیب اہل بیت کی میت اور ہمراہی میں ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جسے یہ بات خوشی دیتی ہے کہ وہ میرے جیسی زندگی جیے اور میرے جیسی موت اس دنیا سے رخصت ہو، وہ میرے اہل بیت سے محبت کرے۔ جناب سلمان فارسی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ اہل بیت سلمان فارسی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مت کہو سلمان فارسی، کہو سلمان محمدی۔ سلمان ہمیں 3 باتوں کی بنا پر بہت عزیز ہے۔ ایک، سلمان میں تواضع بہت ہے، ہم امراء والا تکبر نہیں رکھتے ہیں۔ 2، سلمان علم کی مجلس کو پسند کرتے ہیں، علماء کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت جو سلمان فارسی کی امام صادق علیہ السلام نے بتائی کہ سلمان اپنے دل میں کوئی ارادہ نہیں کرتے ہیں، وہ علی کے چہرے پہ دیکھتے ہیں، جو علی کا ارادہ ہو وہ سلمان کا ارادہ بن جاتا ہے۔ حیات طیب میت اہل بیت میں ہے، اور وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے مولا حسین کے ہمراہ کربلا میں حیات طیب کو حاصل کیا۔ دعوت بہت سے لوگوں کو دی لیکن قبول چند نے کی ہے۔ بہت سے لوگوں نے مولا حسین کو کوفہ جانے سے روکا، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد حسرت کھانے والوں کی کمی نہیں تھی۔ کاش ہم کربلا میں ہوتے اور اس سعادت پر، اس کامیابی پر ہم بھی فائز ہوتے۔ امام حسین علیہ السلام کی وہ لاڈلی بیٹی سکینہ، جن کا سن 3 سال کا تھا، اور امام حسین کو یہ بیٹی بہت پیاری تھی۔ سکینہ نے یتیمی کے بڑے دکھ دیکھے۔ شام غریبہ میں جب لوٹ مچی، فوج اشقیاء خیموں میں داخل ہوئی، بچے اس طرح سے صحرا میں بکھر گئے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جاتی ہیں۔ شام غریباں کے اندھیرے میں یہ بچی کس طرح سوئے، کان زخمی، رخسار نیلے۔ پورے سفر کے راستے میں یہ تکلیف میں مبتلا رہی ہے۔ خدا جانے قصر بنی مقاتل، سخت گرمی کا دن، قافلے کو ٹھہرایا گیا، دھوپ میں جناب ثانی زہرا امام زین العابدین کی خدمت میں مشغول تھی۔ یہ بچی سایہ تلاش کرتے کرتے ایک جھاڑی کے پاس ریت کا تکیہ بنا کر سو گئی۔ جانے کس طرح سے کب سے تھکی ہوئی تھی، نیند آ گئی۔ قافلہ چلنے کو تیار ہوا۔ فاطمہ کبریٰ نے کہا میری ایک بہن رہ گئی ہے۔ اس ویرانے میں قیدیوں کی بات کو اہمیت نہ دی، قیدیوں کو زبردستی سوار کیا۔ فاطمہ کبریٰ مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہیں۔ ایک وقت آیا جب قافلہ گزر گیا، سکینہ کی آنکھ کھلی، بیابان میں کوئی بھی نہ تھا، تنہا سکینہ قافلے کی نقش پا پر بھاگنے لگی اور آوازیں دیتی تھی، پھوپھی اماں میں رہ گئی ہوں، فاطمہ کبریٰ میں آپ کے محمل میں تھی، آپ مجھے بھلا کے چلی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ جس نیزے پر سر حسین سوار تھا زمین میں گڑ گیا، پورا قافلہ رک گیا۔ زینب کبریٰ اپنے محمل سے اتری، سکینہ کو تلاش کرنے لگی، آواز دیتی تھی، سکینہ سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ڈھلتی ہوئی شام کے اندھیرے میں دیکھا سکینہ کو ایک خاتون گود میں لیے بیٹھی ہیں۔ آگے بڑھی، سکینہ کو گود میں اٹھایا اور اس خاتون کا شکریہ ادا کیا کہ اس نامہربان وقت میں آپ نے ہماری بچی پہ ترس کھایا۔ ایک مرتبہ خاتون نے اپنا نقاب الٹا، کہا زینب دیکھو میں تمہاری ماں ہوں، میں مدینہ سے تمہارے ساتھ ساتھ چلی ہوں، اور 11 محرم کو جب تمہارا سفر شروع ہوا تو میں ساتھ ساتھ ہر بیابان، بازار اور دربار میں تمہارے ساتھ۔ کیا کیا نہ دل چاہا ہوگا زینب کا
ماں کے گلے لگ کے روئے، ایک ایک دکھ کی، ایک ایک غم کی داستان کو بیان کرے۔ پر ادھر بیمار سید سجاد ہے، زینب نے دیر کی تو پشت بیمار جو پہلے ہی زخمی ہے مزید زخمی ہو جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔